اگلی سورہ الانبیاء آتی ہے، سورت 21ویں ہے، پارہ بھی نیا شروع ہوتا ہے، 17واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، اور سورت الانبیاء کی ہے ہمارے سامنے. وقت ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو پیچھے کہا گیا تھا ان سے کہو کوئی تھوڑا سا انتظار کرو، بہت جلد نتائج سامنے آ جائیں گے. اب دیکھیے رب آیت نئی شروع ہو رہی ہے، پارہ بھی نیا ہے. پارے تو خیر ہم لوگوں نے بنائے ہیں، آیت تو نئی شروع ہو رہی ہے. کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. او غافل ہو، بے خبر ہو، نیند کے ماتو، اور سر پہ آگے قیامت کے سلام کیا بات، تمہارے حساب کا وقت بڑا قریب آ گیا ہے، اب بھی سو رہے ہو. پکار کے ان سے کیا لیں، آخری پکار الصلاۃ خیر من النوم. ساتھ ہی کہا کہ کیا کیا جائے. انسان سی کو کچھ روشی اس قسم کی چلی آ رہی ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم. کیفیت ہی یہ آئی کہ جب کبھی بھی کوئی داعی انقلاب آیا اور اس نے اس قسم کے استیصال پسندوں کے خلاف کوئی بات کہی تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ استمعوا وہم یلعبون، سنتے رہے لیکن ایسے ہی جیسے کسی کھیل کی داستان سن رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، کبھی سیریس ہی نہیں ہوئی اس معاملے کے متعلق کہ یہ جو کہہ رہا ہے کتنا اہم معاملہ ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے، قوموں کے عروج و زوال کا مسئلہ ہے. کہتا استمعوا وہم یلعبون، سنتے تھے لیکن یوں جیسے کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، کان کہیں ہیں دل کہیں ہے. قرآن کریم نے اور مقامات میں بھی کہا ہے جہاں نظر اور بصر میں فرق کیا ہے. ینظرون الیک، تیری طرف دیکھ رہے ہیں. یہ عربی زبان ہے نا جہاں دو لفظ ہیں، ولا ہم یبصرون، دیکھ رہے ہیں. اب اس کا ترجمہ میں کیا کروں؟ اس نے تو کہا کہ ینظرون تو ہے، ٹھیک ہے، یبصرون نہیں ہے. ہمارے ہاں تو نظر اور بصر دونوں کے معنی دیکھنا آتا ہے، وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. ایک تو دیکھنا یہی ہے یہیں بٹ بٹ تکتا جائے آدمی، دل کہیں ہو خیال کہیں ہو، دیکھ رہا ہو روز یہ کچھ ہوتا ہے. اور دوسرا دیکھنا وہ ہوتا ہے کہ جو دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے، اس کے لیے وہاں بصر کا لفظ ہوتا ہے. اسی لیے یہ سما کے متعلق بھی یہ چیز سن رہے ہیں ایسے جیسے کہ تمہاری بات سن رہے ہیں. دل کہیں ہے، کان کہیں ہے، آنکھیں کدھر لگی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے نا تو یہ تو کوئی خطرہ نظر آتا ہے، اثر النجوا، پھر وہ چھپ چھپ کے اس کے متعلق سازشیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں سوچتے، سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی باتیں یہ کر رہا ہے اور یہ کوئی سازش اس کے خلاف سازش کرنی چاہیے. کون؟ اللہ جی نے جو ظلم استبداد پہ قبض والے ہوئے ہیں ان کی یہ صورت ہے، وہ ٹھیک ہے، سب کچھ چھن رہا ہے ان سے. کیا رہے ہیں وہاں اندر؟ حل حاض اللہ بشر مثلکم، وہی بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان. یوں ہی دعویٰ خدا کی طرف سے الہام وہی آتی ہے، جبریل آتا ہے، یہ خدائی اخبار پیش کرتا ہوں. افتاتون السحر وانتم تبصرون، یہاں دیکھتے بھالتے عقل و فکر کے مالک ہوتے ہوئے تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ایک جھوٹی بات ہے اور اس کو بلیو کرتے چلے جاتے ہو. میں نے کہا تھا نا کہ سحر عربی زبان میں بنیادی طور پہ کہتے ہیں کسی حقیقی چیز کو غیر حقیقی چیز بنا دینا، غیر حقیقی چیز کو حقیقت بنا کے دکھا دینا. اس قسم کا جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے صحت کا لفظ آتا ہے. تو یہ ایک بالکل جھوٹی بات ہے جس کو یہ یوں سچی بات کہہ کے بتا رہا ہے، اپنی طرف سے یہ گھڑی ہوئی چیزیں کہتا خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں، یہ ہے جس کے سحر کہتے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں تو وہ جادو اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ کیا تم جادو کو قبول کرتے ہو؟ وہ جادو کی تو پہلے ہی اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کرامات کی کوئی بات نہیں، موجود کی کوئی بات نہیں. جادو تو وہاں کاٹ دیا اس نے. جادو تو ہوتا ہی ریشنل ہے، اس میں تو دلیل کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا، گنجائش ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ تو بینہ لے رہا ہے. تو وہ یہ کس کو جادو کہاں کریں گے؟ وہ تو کہتا ہے ہاتھ برہانہ کو. سحر کے معنی یہ ہیں بنیادی، کہ بات کچھ اور ہے
بتاتا کچھ اور ہے، اسے اس سے کہتے ہیں وانتم تبصرون، تم تو عقل و فکر سے کام لے رہے ہو نا. یہاں تبصرون آیا، عقل و فکر سے کام لینے والا اس قسم کے فریب میں کیوں آ جائے؟ یہ کہتے ہیں لوگوں سے جا کے دیکھا. اور دکھتی ہوئی رب بھی ہوتی ہے دوسرے سے، یہ کہا جائے کہ میاں تم تو عقل و فکر کے مالک ہو، بڑے ہوش مند ہو، سمجھدار آدمی ہو، تمہیں کیا ہو گیا تم اس کی بات مانتے ہو؟ تو ذرا سا اس کے اندر آنا بھی پھولتی ہے نا تھوڑی سی. اور اگر چوڑتے سے کہا جائے کہ پورے بالکل الٹا پٹھا ہے، تم گالی کی سمجھ نہیں ہوگی، اس کا رد عمل چانٹا ہوگا. یہ بڑا سمجھدار آ گیا، ابھی بےگو ہو. بالکل عجیبہ نے مان ایک لفظ دیکھنے کا وانتم تبصرون میں کتنی دکھتی ہوئی رگ پتلی ہے. تم تو بڑے صاحب عقل و ہوش ہو، دیدہ ور ہو، دینا ہو، دانا ہو، صاحب عقل ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ پہچانتے ہی نہیں کہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ یہ عجیب چیزیں ہیں. اس کے جواب میں رسول نے صرف اتنا ہی کہا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری اپنی بشر اگر ہوں تو میرے تو علم کی کوئی حدود ہوتی ہے، اس سے آگے تو بہرحال جا ہی نہیں سکتی نگاہ. اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تمہارے اس قدر بظاہر کامیاب پروگرام کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ تباہی آئے گی. کوئی بشر بھی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے جو کہہ رہا ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو ارض و سما کے غیب کو بھی جانتا ہے. یہ اس کی طرف سے سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے. تم خفیہ مشورے کرتے ہو اسے بھی وہ سنتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے علم کی بنا پر کہتا ہے. یہ عربی زبان کے جو سیغے ہیں نا عزیزان من، یہ فعیل کے وزن پہ آتے ہیں، سمیع اور علیم. عجیب چیز ہے یہ زبان اور قرآن کا انتخاب. یہ باب عربوں کے ہاں یہ زبان اتنی سائنٹیفک ہے عزیزان من، جو لفظ اس وزن کے اوپر آئے گا اس میں ان کے قاعدے کی روح سے استمرار پایا جائے گا، یعنی مستقلاً وہ ایسا کرنے والا ہوگا. عالم تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک بات کا اسے علم ہو، دوسرے وقت میں دوسری بات کا علم نہ ہو، لیکن علیم ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات وہاں آئے گا جہاں استمرارن وہ چیز چلی جائے کہ اس کی یہ حالت نہیں ہے کہ کبھی کوئی تمہاری بات سن لی، کبھی نہ سنی، کبھی کچھ جان لیا، کبھی بات بیوقوف ہو گیا، نہیں جانتا، تھوڑی سی بات جانتا، دوسرا علیم واقعہ ہوا ہے. ہم بل قالوا اضغاث احلام، کچھ ان سے آگے کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے، جبریل آتا ہے، کوئی خوابیں دیکھتا ہے، اور خوابیں بھی بہت بڑی آ جاتی ہے کی خوابیں نا، اس کو کہتا ہے جبریل آتا ہے میری طرف. استہزاء ہے خوابیں، اور وہ پریشان خوابیں جسے ہم کہتے ہیں، خوابیں بھی اس قسم کی، اس میں تو کی نہ. یہ سب چیز غلط ہے جو کچھ کہتا ہے، بل افتراء خود وضع کرتا ہے. یعنی اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر وہ یہ جو سامنے والا ہے اس کے متعلق یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑا سمجھدار ہے، عام باتیں جب اس سے کہو دلائل لاتا ہے، فیض لاتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ خام خواہ پریشان خوابیں ہیں اس کی، تو پھر کہا جائے گا کہ ویسے تو عام باتیں تو تم سوچو اس کی سنو کتنی علم و عقل کی باتیں یہ کرتا ہے، تو پھر یہ چیز پریشان خالی تو نہیں ہو سکتی، یہ خوابیں تو نہیں نہیں بڑا نہیں ہے صاحب. یہ بالکل یہ ان چیزوں کو وضع کرتا ہے، کرے دیتا. ہاں یعنی یہ چیزیں جو ہیں قرآن کی، جو مختلف گوشوں سے مختلف قسم کے اعتراضات آتے تھے نا، اور معاشرے میں تو مختلف سطحیں ہوتی ہیں، ہر سطح کی طرف سے اس سطح کے مطابق اعتراض آتا ہے. کوئی کہتا تھا کہ نہیں ہے پریشان خالی یہی خوابیں دیکھتا ہے، ایسا کوئی جھوٹا ووٹا نہیں ہے کیونکہ کریکٹر تو سامنے کہ جھوٹ تو بولتا نہیں، جھوٹ نہیں بولتا. دوسرے کہتے تھے نہیں تمہیں پتا نہیں ہے، بنا ہوا ہے یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس قسم کے بڑا اس طرح وضع کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کی طرف. تیسری طرف سے آواز آئی، ابھی اس صاحب سے مانگ رہے بالے شاعر نے کہا چھوڑو اس کو یہی جاری کرنا. ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی. اور اس کے متعلق تم خواہ کے لیے
اپنے آپ کو پڑھ رہے ہو اور اس کو سیریسلی لے رہے ہو، یہ کرو اور وہ کرو اور کچھ کرو. کیا بات تھی اس قوم، کیا بات ہے قرآن. ایک شاعر کے متعلق اس قوم میں بڑا اونچا درجہ، شاعر کا درجہ بڑا اونچا تھا. شاعر کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انٹیوشن الہام ہوتا ہے، اس کو شاعر کے متعلق یہ کہتا ہے. وہی جو میوز آتی ہے نا وہ یونان کے ہاں سے شاعر کی طرف، یہ اس میوز کے قائل کہتے تھے شاعروں پہ یہ کیفیت ہوتی ہے. پھر یہ شاعروں سے کام بڑھا لیتے تھے. ان کے ہاں تو قبائلی عصبیت انتہا تک پہنچی ہوئی تھی. یہ ایک دوسرے قبیلے کے خلاف تلوار سے جنگ کو بہت کم کرتے تھے. بدنام کرنا جو تھا یہ تھا بڑا شاعر. اور یہ عربوں کی بھی صورت یہ تھی کہ ہر چیز برداشت کر لیتے تھے بڑی غیور قوم کے ساتھ، لیکن عزت کی بدنامی جو تھی اسے نہیں برداشت کرتا. مثلا الکریم ہونا ان کے ہاں، متواضع ہونا ان کے ہاں بڑی چیز. ہر وقت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی راہ چلنے والا، اور وہ راستے کون سے، یہ کوئی جرنیلی سڑک بنی ہوئی تھی، صحراؤں کے اندر تو لوگ رہتے تھے ادھر سے ادھر آنے جانے والے. جس وقت کی جائے کوئی خیمہ نظر آیا وہ وہاں آگے، کوئی آگے آتا ہے ابن سبیل، پوچھنا ہی نہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، راستے کا بیٹا. اور یہ نہ آئے گا کہ تو آئے تو سوال ہی نہیں آئے گا. کہیں اگر کسی شخص کے متعلق کوئی ابن سبیل یہ کہہ دے کہ بھائی دیا تو تھا کھانا لیکن ماتھے پہ کچھ اس کے میں نے دیکھا شکن پڑے ہوئے تھے، اتنی سی بات ایک کے لیے کہیں قبیلہ ڈوب کے مر جاتا تھا. اور یہ کام وہ لیتے تھے شاعروں سے. میرے ہجو جو لکھنی تھی ان کی نہیں، ان کے جو شجرہ نسب چلتا تھا ان کے اسلاف میں سے کوئی ایک اس کے متعلق اتنی بات کسی شعر کے اندر کہ اس کے ہاں سے بڑا مہمان بھوکا گیا تھا ختم کر دیتا تھا اس کو. چلتی تھی پھر یہ چیز. شعر تو زبانی یاد ہو جاتا ہے، نسب کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہوتا. اور ان کے ہاں تو نہ لٹریری کوئی کتاب تھی نہ لکھنا پڑھنا تھا اس قوم کے اندر، لیکن ہزار شعر یاد ہوتے تھے ان میں سے آ کر. اور ایسے شعر تو پوچھو نہیں کیسے ڈھونڈتے تھے. تو شاعروں سے یہ کام بھی وہ لیتے تھے. تو وہ شاعروں کی اہمیت بھی تھی. شاعروں کے متعلق یہ عقیدہ بھی تھا کہ نیوز بھی آتی ہے ابھی دان بھی ہو، لیکن عزیزان مان میں تو کہتا ہوں اس قوم سے مجھے تو آ جاتا ہے. وہ جو شعر ہے نا اس کا فیض کا کیا شعر ہے وہ تو کیا ہو جائے گی ان کو محبت مجھ سے. بات سب یہی ہے، کہیں میرا محبوب نظر تو دیکھو میرا ایسا شعر، کہیں اس کو دیکھو تو صحیح. اس کے ساتھ تو ایک طرف تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی کہ باقی تمہارا انتخاب بڑا عجیب ہے. ان عربوں کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ قرآن کے عرب ماننے والے تو ایک طرف رہے، یہ جاہلیت کے عرب جو ہے وہ معروف بن جاتے ہیں. شاعر کی اتنی عظمت ہے ان کے ہاں، اتنی اہمیت ہے ان کے ہاں، لیکن حقیقت کو نہیں بھولتے. کہتے ہیں ہم یقولون شاعر، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ بھی شاعر ہے. اور آگے شاعر ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے. نہ تربص بہی ریب المنون، اس کو تو آسمان کی گردشیں مٹا دیں. تم کیا کروا زمانے کی گردشیں اس کو مٹا دیں. شعر میں یہ اپنی قوت ہوتی نہیں ہے کہ زمانے کی گردشوں کا مقابلہ کر جائے. تمہیں ہمیں کچھ اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی اندازہ لگائیے کہ شاعر کی عظمت اتنی ہے، اہمیت اتنی ہے، کہتے ہیں الہام ہوتا ہے اس کو، کام اتنا دیا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس میں پائیداری نہیں ہوتی. نہ تربص بہی ریب المنون، زمانے کی گردشیں اس کو مٹا دیں گی. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. کیوں پرواہ کرتے ہو؟ کیوں اس قسم کے مشورے بھولے جاتے ہو، پروگرام بناتے ہو، اسکیم میں کام کرتے ہو. اور شاعر ہے یہ شاعر ہے تو شاعر کو تو زمانے کی گردش آپ مٹا دیتی ہے. اور زمانے کی گردش مٹانے کا تو اب بات سامنے آ گئی ہے. سن لیجیے شاعر کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے. حضیر صاحب تو اس کو بار بار دہرایا کرتے ہیں. سورہ شعراء شاعری کے متعلق، شاعر کے متعلق پہلے تو کہا یہ کہ خالص جذباتی ہو، کوئی متعین مقصد کی منزل سامنے نہیں ہو.
ایک ہی غزل میں ایک شعر میں پہلے میں دیکھیے تو یہ فراق کے رونے رو رہا ہے کہ ساری عمر ہماری گزر گئی ہے، سب کچھ ہوا تھا۔ اگلے ہی شعر میں کہیے کہ صاحب وصال کی لذتیں آپ کو کیا بتائیں جو ہم نے مانی ہے، یعنی تو دو مختلف مسلمانوں کی غزلوں میں نہیں ہے، غزل کے دو شعروں میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی اس رقیب کے روسیا کے تھپڑ مارتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہے کہ تم جانو تو کیا ہے جو تمہیں رسم غیر سے جو تمہیں رسم و راہ ہو کوئی بات ہی نہیں ہو، کبھی پوچھ رہے ہو تو کیا گناہ ہو گئی، یہاں کی ڈیل ہوتی، یعنی یہ بات ہی نہیں۔ ایک دائی انقلاب کے سامنے ایک متعین نصب العین اور منصب ہوتی ہے۔ جذباتی انسان وہ ہوتا ہے، کڑی توڑا کڑی مزہ ہنس دیا رون دیا گالیاں دے دیا تعریف کر سکتے ہیں، کبھی ادھر کو چل پڑے کبھی ادھر کو چل پڑے، کیسے چل پڑے قرآن کہتا ہے علام ترا انہم فی کل وادی یہیمون۔ اونٹوں کو ایک بیماری ہو جاتی تھی جسے جھوٹی پیاس کہتے تھے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پینے کی پیاس نہیں، کوئی بات وہ پانی ان کی پیاس بجھا ہی نہیں سکتا، اسے کہتے تھے ہم ایسا اونٹ جس کو جھوٹی پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ ہر وادی میں ہر بیاباں میں بھٹکتا پھر رہا ہو پانی کی تلاش میں، پانی ہے پیے پیے پیاس بجھتی نہیں پھر کلے وادی، یہ بھی نہیں کہ کوئی متعین وادی ہے، کبھی اقرار کی وادیاں، کبھی انکار کی وادیاں، کبھی الحاد کی وادیاں، کبھی ایمان کی وادیاں پھر رہا ہے، اور وہ پیاس ہے بجھتی نہیں، ساری عمر اس کو دیکھو کیا بات ہے، دو پھر کلے وادی کہا اس شخص کو فریب میں کیا بات رکھتی ہے، فریب میں رکھتی ہیں وہ مشاعرے میں واہ واہ کر سبحان اللہ کیا بات ہے، یہ ہو مشاعرہ لوٹ لیا انہوں نے، سب تو لوٹ کے لے آندہ کی آدھے ہیں جتی کو لے آیا پیچھے بیٹھے ہوئے وہ چاندنی کی وہ چاندنی کا فرش تھا، اس کے اوپر جوتے سے بیٹھ کے آنا نہیں تھا، وہ لگے فرش اتار کے چلے آئے، شرابت کا تقاضا مت ماری ہوئی شاعر دی شریف بندہ پھر وہ مشاعرہ تو لوٹ لیا اور جب گئے تو جوتا چوری ہو گیا، ننگے سے واپس جاتے پوچھ لو جب میں جھوٹ کہوں سامنے رہتے ہیں، کہتا جی اس کو فریب میں کیا بات رکھتی ہے، کہتا یہ فریب میں رکھتے ہیں، یہ جو پیچھے ہوتے ہیں نا ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، بات مشراؤنے نے پھر بات سے مست ہو جاتا کہ صاحب کتنے پیچھے ہیں، ہاں 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 وشوراؤ یتے میں لگاؤں، تمہیں پتا ہے کہ جو پیچھے لگنے والے ان کے یہ ہیں کا یہ چڈی ڈال ہیں تو مرد کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، اڑ کے جائیں گے تو جہاں جہاں سبزی ہوگی ساری چاٹ کے لے جائیں گے، ایک بار بڑا گرم کر کے رکھ دیں گے، اس میں سبزی کا نشان نہیں رہنے دیتے، یعنی صاحب اس کے پیچھے چلنے والوں کے متعلق یہ بات کیا ہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ جھوٹے جذبات اس کو لیے کے بارے بارے پھر رہے ہیں، کہا شاعر تو یہ ہوتا ہے، اس لیے تم اسے شاعر کرتے، شاعر رسول ایک دائی انقلاب اور اسے تم کہتے ہو کہ شاعر، کیا بات ہے قرآن میں لکھا ہے وما علمناہ الشعر، ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی، کتنی بات بڑی تھی کہنے کی، قرآن ہے وما ينبغي له، ایک دائی انقلاب کے شاعر میں شاعر ہی نہیں ہوتا کہ وہ شاعری کر سکے، ہاں شاعری نہیں، ایک متعین نصب العین سامنے ہے، اس تک پہنچنے کی، اس تک اس کے حصول کی تڑپ سچی ہے، جھوٹی پیاس نہیں ہے، ہر قدم اس کی طرف اس کا چلا جا رہا ہے، ساری زندگی میں ایک لفظ تم ایسا نہیں سنو گے جو اس سے ہٹ کے دوسری طرف، ساتھ چلنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جان تک دے دیں گے کہ ڈیزل ثابت نہیں ہوں گے، یہ اٹھا ہے، تم کہتے ہو کہ بل ہوا شاعر ہو، شاعر ہے، شاعر یہ کچھ کیا کر دے، ہر یاتنا بآیت کما ارسل الاولون، پھر وہی تقاضا کہ ماننے کی بات جب ہی ہے کہ نہیں جب، اور آخر میں مقصد کی بات خود ہی قرآن نے کہا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، رسول دیکھو تو یہ اقوام سابقہ کی لٹی ہوئی بستیوں کو
تمہارے جیسے رسول میں بھی آئے، عمر بھر وہ بھی جھگڑتے رہے، یہ سارا کچھ ان کو بھی بتاتے رہے۔ جن کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ ان باتوں سے ایمان لاتے نہیں لایا کرتے، اس لیے کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے ہیں؟ بندہ پیر ابھی گیا تو گیا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی وانزلنا الحدید، اور شمشیر خارا شگاف بھی ہے۔ آخر میں یہ اس حربے پہ اتر آیا کرتے ہیں، اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جایا کرتے ہیں، وہاں حق اور صداقت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کی صورت کا یہ تعلق ہے، یہ صورت نہیں ہوتی تو پھر یہ چیز ہے کہ قومیں تباہ ہوتی ہیں، یہ بھی کسی طرح سے تباہ ہیں۔ کمار صلی قبل کا اللہ رجال نوحی علیہ فصلوا علی الذکر ان کنتم تعلمون، بار بار رٹ لگائے چلے جاتے ہیں کہ انسان کیوں ہے، انسان کیوں ہے، ما فوق الفطرت کیوں نہیں ہے، معجزے کیوں نہیں دکھاتا۔ اس سے پیشتر بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، تو جان بھی ساتھ قرآن نے کہا مرد بھی تھے۔ کہا ان سے کہو کہ شبہ ہو تو یہ ان کی طرف تو یہ کہتے ہیں رسول کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ اہل کتاب تو یہاں موجود ہے نا، ان کے پاس عیسائی بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں۔ ان سے پوچھو جو ان کی طرف رسول آئے ہوئے تھے انسان تھے یا فرشتے تھے؟ جو یہ اعتراض تمہارے خلاف بھی کرتے ہیں، اعتراض کا جواب دیں۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، کوئی بھی ایسا رسول نہیں آیا تھا کہ وہ اس قسم کا انسان ہی پیکر میں نہ آیا ہو کہ کھانے پینے کی بھی احتیاج نہ ہو، یہ بھی صورت ہو کہ ہمیشہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، موت بھی نہ اس کو آتی ہو۔ یہ تبھی جسم کے ساتھ وہ آئے، تبھی قوانین کے تابع جیے، تبھی قوانین کے تابع ان پر موت تاری ہو گئی۔ سوال تو اس فرد کا ہے نہیں، اس کے جسم کا نہیں ہے، سوال تو اس بات کا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھاؤ ان کو صاحب، اور یہی ہے وہ بینہ اور دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا وقت سے میں نے لے دیا۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اور پھر ان سے کہو کہ انہی سے پوچھیں یہ داستانیں بھی کہ جنہوں نے اس قسم کی حق درمیاں کی تھی اور صداقت کی بات نہیں مانی تھی، کس طرح ہمارے وعدے ان کے لیے پورے ہوئے۔ جنہوں نے یہ بات مانی تھی کیسے ان کو ان مشکلات سے نجات ملی، اور جنہوں نے اسراف برتا تھا کس طرح سے وہ تباہ ہوئے۔ ان سے کہو تمہارے ہاں ایسا نہیں ہوا تو ان سے پوچھو جو اس کے شاہد ہیں، تاریخی سرگزشتیں بتا دیں گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہم سورہ الانبیاء کی آیت 9 تک پہنچ گئے عزیزان ایمان، 10ویں آیت سے ہم آئندہ دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔